بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا حب قوما ابتلاهم. رواه الترمذی. محترم حضرات، بسا اوقات ایک مومن، متقی، پرہیزگار انسان جو نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، دین اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے معاملات، اخلاق سب اچھے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی زندگی میں، اس کی فیملی میں، اس کے تجارت میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ایک طرف نماز روزے کا پابند ہے، ساری چیزوں کی پابندی کرتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی میں، اس کی فیملی میں پریشانیاں آتی رہتی۔ تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اتنی پابندی کرنے کے بعد بھی آخر میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں ہی کو آزماتا ہے، بلکہ دین میں، عمل میں، عبادت میں جو جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا: ای الناس اشد بلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوں گے، پھر جو ان جیسے ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی: فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر آدمی کا دین سخت ہوگا، دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی سخت ہے، عبادت میں پکا ہے، تو اس کی آزمائش اور سخت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اور اگر اس کے دین میں، اس کی عبادت میں، عمل میں کمی ہوگی تو آزمائش بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان دین پر عمل کرنے میں، عبادت میں، معاملات میں جتنا پختہ رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، ایک جلیل القدر پیغمبر، خلیل الرحمان ہیں، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان کی، وہ امام الناس تھے، سارے لوگوں کے امام اور پیشوا تھے۔ یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی ان کی پیشوائی محترم اور معظم تھی، سب ان کو مانتے تھے، ہر ایک ان کی قدر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو تنے تنہا تھے، لیکن ایک امت تھے وہ۔ کئی فضیلتیں، ان کی بشارتیں نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس تھے، ایک امت تھے، اللہ کے خلیل تھے، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان سب کے باوجود ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ تو ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم بھی نماز روزے کے پابند ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری زندگیوں میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آزمائش جتنی بڑی ہوگی
بدلہ بھی اتنا بڑا ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو آزماتا کیوں ہے؟ اس کی زندگیوں میں تکلیفیں دے کر، کچھ حادثے سے گزار کر کے۔ یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ حادثے، یہ مصیبت جو مومن کی زندگی میں آتے ہیں، بظاہر تو تکلیف ہے، وقتی طور پہ ایک حادثہ ہے وہ، لیکن وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان تکلیفوں کے ذریعے آخرت کی سب سے بڑی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی آزمائش کا مطلب ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان آزمائش میں کامیاب ہو، ثابت قدم رہے، شکوے شکایت نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ساری آزمائش میں جب کامیاب ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف کئی طریقے سے آزمایا، ہر آزمائش میں جب کامیاب ہوتے گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو امامت اس کے صلے میں ان کو ملی۔ تو جب انسان آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی عزت، کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اسے حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف سے اس کو بچا لے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں جو اس کی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اتنے بڑے پیغمبر، لیکن پھر بھی ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ تو اگر عبادت کرنے کے بعد بھی، نماز روزے کی پابندی کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگیوں میں کچھ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے آزما رہا ہے، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابتلا و آزمائش میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔